بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نے گول مول جواب دیا ہے، کھل کر نہیں بتایا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو گے۔ انہیں بھگانے کی کوشش کروں گا، وہ نہ بھاگے تو پھر مارے جائیں گے۔ نہیں ڈینی، رہنے دو، وہ میرے بیان سے ڈر گیا۔ میں خود ان سے گلو خلاصی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمہارے تیور مجھے اچھے نہیں نظر آ رہے۔ میں ہلکی سی بھیانک آواز میں ہنس پڑا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا نام ڈینی ہے۔ میں ہر ایک پر اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا تم پر ہوں۔ راہ والوں کے بارے میں مجھ سے مشورہ کر کے تم انتخاب کا حق کھو بیٹھے ہو۔ اب ان کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ تمہیں ان کا پتہ معلوم کر کے مجھے بتانا ہوگا۔ یہ میرے ساتھ تمہارے خلوص کا امتحان ہے۔ میں تمہارے کئی امتحانوں میں پورا اتر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ تم بہت سخت آدمی ہو۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس کی تھکی ہوئی آواز آئی۔ باتوں میں نہ بہلاؤ، مجھے تمہارا جواب درکار ہے، میں نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ان کا فون نمبر نہیں ہے، ان کی جیبیں خالی ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کے فون کا انتظار کرنا ہوگا، وہ رابطہ کریں گے تو میں کچھ پوچھ سکوں گا۔ اس کے لہجے سے سچائی کی بو آ رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا یہ عذر میرے دل کو نہیں لگ رہا، مگر میں اسے تسلیم کیے لیتا ہوں۔ وہ زیادہ انتظار نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ کل تک ان کا فون آ جانا چاہیے۔ دشمن کی سرزمین پر آنے والے سیکرٹ ایجنٹ بلا وجہ اپنا وقت برباد نہیں کرتے۔ ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ جلد از جلد اپنا مشن پورا کر کے واپس جانا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں نے تمہاری بات پر کان نہیں دھرے تھے، لیکن اب مجھے رہ رہ کر تمہاری بات یاد آ رہی ہے۔ ایف بی آئی اور را میرے گلے کی چچوندریں بن گئی ہیں۔ ان کی طرف سے فون آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں تاخیر نہیں کروں گا۔ یہ تمہارا وعدہ تھا کہ تم ان دونوں کا ساتھ چھوڑ دو گے۔ میرے اور تمہارے سمجھوتے کی یہ اکلوتی شرط تھی، اور تم نے ان دونوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری لی تھی۔ ذمہ داری لیتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا مشکل کام ثابت ہوگا۔ ہر جگہ مافیاؤں کا راج ہے، ان میں گھسنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن واپسی بہت مشکل یا شاید ناممکن ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھنا تمہارا کام ہے، میں نے بے رخی سے جواب دیا۔ مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہم دونوں بہت دیر میں ایک دوسرے کو سمجھ پائے ہیں۔ تمہاری ذرا سی لغزش سے یہ مفاہمت خاک میں مل سکتی ہے۔ تم بے فکر رہو، میں نے اپنی زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ میری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ مفاہمت دن بدن بڑھتی رہے گی۔ ہو سکے تو مجھے ایک بات اور بتا دو، میرے پاس اخبارات اور ٹیلی ویژن کے سوا خبروں کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب یہ ذرائع بھی آسانی سے دستیاب نہ ہوں۔ نک کی موت کے بعد اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بری طرح بکھلائے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں اور چپ سادھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے اس کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے بے پرواہی سے جواب دیا، ہماری کارروائی نے ان کے حوصلے توڑ کر رکھ دیے ہیں۔ اس کی جگہ کون کام کر رہا ہے؟ شوبراج نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس پر لا علمی کا اظہار مناسب سمجھا۔ کہا جاتا ہے کہ تم ایجنسیوں کے آدمی ہو، تمہیں ملک بھر کے واقعات کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ اس معاملے میں تم اتنے بے خبر کیوں ہو؟ یہ ان کے اندر کے معاملات ہیں۔ جب تک کوئی کھل کر میدان میں نہیں آئے گا، یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ نک کا جانشین کون ہے۔ میں نے کہا، اس کی جگہ کوئی بھی ہو، تم کو اس سے کیا لینا ہے؟ ان سے میری ٹھان گئی ہے، یہ بات تم نہیں سمجھ سکو گے۔ وہ مجھ پر واقعی پوری طرح اعتبار کر بیٹھا تھا اور اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ وہ بولتا رہا، انہوں نے غدار قرار دے کر میری موت کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ نک کی موت سے اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی جگہ آنے والا بھی اسی کی طرح میرے لہو کا پیاسا ہوگا۔ خود کو بچائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آنے والوں کو مارتا رہوں۔ اس وقت تم پر برا وقت آیا ہوا ہے، تم کسی کو کیا مارو گے؟ یہ نہ کہو پیر کے نیچے آئی ہوئی چیونٹی کاٹ لیتی ہے تو اس کے پھیلائے ہوئے زہر سے آدمی جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ میرے لیے کسی کو مروانا اب بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، بس نام سامنے ہونا چاہیے۔ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہارے آدمیوں کے حوصلے دیکھ چکا ہوں۔ وہ جہانگیر کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے تھے۔ اپنی بات چھوڑو، ہر دشمن ڈینی نہیں ہوتا۔ وہ خیال برا نہیں تھا، میں خود بھی ان لوگوں کو ہراساں کرنے کی فکر میں تھا۔ اس ضمن میں اگر شوبراج سے کوئی مدد مل سکتی تھی تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟
تمہیں اتنا زوم ہے تو نک کے جانشین کا نام بھی سن لو۔ اسے گیری ہارٹ کہا جاتا ہے، وہ امریکی دفتر خارجہ کا ملازم ہے اور اب نک کی جگہ کام کر رہا ہے۔ یہ نام تم پہلے بھی بتا سکتے تھے، اس نے شکوہ کیا۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ تم اس سے معافی کی درخواست کرو گے۔ اسے بھول جاؤ، FBI کے بڑوں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، وہ نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فیصلے نہیں بدلتے۔ وہ بھول کر بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ کیا نک نے تمہیں تمہارے مقدر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دغا باز لوگ ایسے فیصلوں سے آگاہ نہیں کرتے، گھیر کر دھوکے سے مارتے ہیں۔ اگر تم نے بار بار میری مدد نہ کی ہوتی تو آج میں اس دنیا میں نہ ہوتا۔ یہ بات آج صبح میری سمجھ میں آئی ہے، اس نے خیال انگیز آواز میں جواب دیا۔ تم نک کے خون کا الزام اپنے سر لے چکے ہو۔ تم کامیاب ہو جاتے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ گیری بھی تمہارا نشانہ بنا ہے۔ میں نے دور کی بات سوچتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ اسے ورگلانے میں وہ احتیاط ضروری تھی تاکہ اس خون کا الزام کسی اور کے سر تھوپ کر پاکستان کو بدنام نہ کیا جا سکے۔ ویسے وہ لوگ انتہائی درجے کے بدنیت تھے۔ شوبراج کے اخباری اعلان کے باوجود اصرار کرتے رہے تھے کہ نک میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن شوبراج کے اعتراف کی وجہ سے ان کی الزام تراشی زیادہ زور نہیں پکڑ سکی تھی۔ تم بے فکر رہو، میں اپنا کریڈٹ کسی اور کو نہیں جانے دوں گا۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے نام سے بھی اسی طرح کانپنے لگیں گے جیسے تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ وہ مجھ سے نہیں، میری شفاقی سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری شفاقی نے مجھے بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ تم سے الجھ کر میں نے کئی آدمی کھوئے ہیں، ان میں شیر دل مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ تم نے اسے مار کر اچھا نہیں کیا۔ اس وقت میری اور تمہاری لڑائی چل رہی تھی۔ لڑائی میں زیادہ سے زیادہ کاری زخم لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تم سامنے ہوتے تو شیر دل سے پہلے تمہاری باری آ جاتی۔ اب یہ باتیں ختم کر دو، میں تمہاری دوستی کا خواہاں ہوں۔ تمہاری خواہش سے پہلے ہی میں تمہیں اتنی ڈیل دیتا رہا ہوں جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ میں نے ذہن میں ایک نیا خیال آتے ہی بات کا رخ بدل دیا۔ میں سب جانتا ہوں تم نے کم از کم 2 مواقع پر مجھے نک سے بچایا ہے۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ کل بھی میں نے تمہیں چھوڑا ہے۔ کل کہاں چھوٹ ملی، پچھلی رات میرے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ مدن لال کے گھر پر آنے والے دوسرے لوگ تھے، میں آتا تو تم بچ نہیں سکتے تھے۔ کیا تمہیں میری پناہ گاہ کا سراغ مل گیا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے سب معلوم ہو گیا تھا، یہاں تک پتہ چل گیا تھا کہ تم نے شیر دل کی بیوہ کو ایک بڑی رقم بھجوائی ہے تاکہ جرائم کی منڈی میں تمہاری ساکھ خراب نہ ہو۔ یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ میں دوسروں سے الگ رہ کر اپنی راہ بناتا ہوں۔ اس عورت سے نرمل کمار کا فون نمبر ملا، اس کے ذریعے مدن لال میرے سامنے تھا۔ میں جب چاہتا اس کے گھر میں گھس کر تمہاری گردن ناپ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ سنیل کو اٹھانے والوں نے صبر نہیں کیا اور وہاں چڑھ دوڑے۔ میں نے وہ باتیں سوچ سمجھ کر دہرائی تھیں۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کسی ذریعے سے مسز شیر دل سے رابطہ کر کے میری باتوں کی تصدیق کرتا۔ ویسے بھی وہ حقائق تھے، صرف ویرا اور عورت فاؤنڈیشن کا ذکر غائب تھا۔ اس گفتگو کے ذریعے میں شوبراج کے یقین کو پختہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اس حد تک اسے اپنے اعتماد میں لے لوں کہ وہ سامنے آنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس سے لڑائی بہت طول پکڑ گئی تھی، اس سے کھٹی میٹھی باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں، لیکن اس خبیث سے میرا سامنا ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تم یہ سب کرتے پھر رہے تھے، میرے خلاف مواد اکٹھا کر رہے تھے، پھر ڈیل کیوں دے رہے تھے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ مجھے تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ تم میری طرف سے بے اعتمادی کا شکار ہو اور کسی بھی وقت بھڑک کر تصادم پر تل سکتے ہو، اس لیے تمہاری حرکتوں کا ٹریک رکھنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ میری محفوظ چالیں تھیں، مگر میں اپنے وعدے پر قائم تھا۔ جب تک تمہاری طرف سے وعدہ خلافی نہ ہوتی، میں تم کو تمہارے حال پر چھوڑنے کا پابند تھا۔ اسی وجہ سے تم نے مدن لال کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ رخ کیا تھا، مگر باہر سے گھر کا جائزہ لے کر لوٹ آیا۔ یہ سب سنا کر تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں بھارت سے آئے ہوئے دونوں بد نصیب ایجنٹوں کے بارے میں تمہیں بتا دوں۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز ابھری۔ وہ آج کی رات صدر کے نیو خان نامی سستے سے ہوٹل میں گزاریں گے۔ کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ
تمہیں ان کے ٹھکانے کا علم نہیں ہے۔ میں نے اپنے فوری اشتعال پر قابو پاتے ہوئے تحمل سے کہا، میں تمہاری طرح سنگ دل نہیں ہوں، سوچنے کے لیے وقت لینا چاہ رہا تھا۔ اب ان کا پتہ کیوں بتا دیا؟ وہ سوال کرتے ہوئے میری کھوپڑی سلگ رہی تھی۔ میں تمہاری دیانت کا قائل ہو چکا ہوں۔ کچھ دیر پہلے تم روئے زمین پر مجھے اپنا اکلوتا ہمدرد قرار دے رہے تھے، کیا وہ ڈکوسلا تھا؟ اس بار میری آواز میں غیر ارادی طور پر ہلکی سی تلخی آ گئی۔ تم میرے ہمدرد تھے لیکن راہ کے ایجنٹوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ اب میں سمجھ چکا ہوں کہ میرے زندہ رہنے کے لیے ان دونوں کی بھینٹ ضروری ہو گئی ہے۔ تم جو چاہو کہتے رہو، مگر مجھے یقین ہے کہ تم ان کو زندہ نہیں چھوڑو گے۔ میں اسے باتوں کے داؤ پیچ میں الجھا رہا تھا تو وہ بھی مجھ سے کم نہیں تھا۔ اس کا نام سوبراج تھا، چلاک آدمی کی طرح۔ وہ ایک وقت میں اپنے سارے گھر کھیل جانے کا عادی نہیں تھا، رک رک کر اور سنبھل کر مجھ سے کھل رہا تھا۔ ان باتوں پر اس سے الجھنا بے سود تھا۔ وہ ہر طرف سے خطرات میں گرا ہوا تھا۔ میری کسی بھی بات سے اچٹ جاتا تو میری وہ ساری محنت پال بھر میں برباد ہو سکتی تھی۔ تم بلا وجہ میری طرف سے بدگمانیوں میں مبتلا ہو۔ میں اتنا کٹھور انسان نہیں ہوں، میں نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا۔ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹا جا سکتا۔ ان کے بارے میں دیکھ بھال کر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ مجھے رہ کر تمہاری باتوں سے خوف آ رہا ہے۔ تم میری شہر اگ سے بہت قریب رہ رہے ہو۔ اگر تم نے شیر دل کی بیوہ کو بھیجی جانے والے رقم کا حوالہ نہ دیا ہوتا تو میرے لیے اب بھی تمہاری باتوں پر اعتبار کرنا مشکل ہوتا۔ آگ سے کھیلنے والے انگاروں سے نہیں ڈرا کرتے۔ اپنا دل بڑا کرو، میں نے مربیانہ لہجے میں کہا۔ مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اب ان دونوں کے نام بھی بتا دو۔ حسن اور ذکی، ان دونوں کے نام ہیں۔ میرے بے ساختہ سوال پر اسے سوچنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ صرف نام کے مسلمان ہیں یا دوسرا کام بھی کرا کے آئے ہیں؟ وہ میری بات سمجھ کر ہنس پڑا اور بولا، پاکستان آنے والوں کے لیے ختنہ لازمی ہوتا ہے۔ ویسے بھی آج کل ایڈز سے بچاؤ کے لیے دنیا بھر میں اس کا رواج ہو گیا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ روٹین کے مطابق ہر کام مکمل ہونا چاہیے۔ سیتا اور گوپال کے بعد وہ نئی جوڑی تھی جسے دہلی والوں نے آنکھیں بند کر سوئے مقتل ہانک دیا تھا۔ وہ آ کر ہوٹل میں ٹھہرے ہی تھے اور سوبراج میرے ساتھ ان کا سودا طے کر چکا تھا۔ وہ آنے والے برے وقت سے بالکل بے خبر تھے۔ سوبراج سے میری گفتگو خاصی طویل ہو چکی تھی لیکن نظریہ ضرورت کے تحت وہ جائز بلکہ ناگزیر تھی۔ میں مر کر بھی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا لیکن مجھے گمان تھا کہ میں اپنی باتوں اور یقین دہانیوں سے اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ راہ کے دونوں نووارد ایجنٹوں کے نام اور پتے میرے علم میں آ چکے تھے۔ چند ثانیوں بعد میں نے وہ سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ اتنی مغز زنی کرتے ہو، کیا تمہیں کوفت نہیں ہوتی؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کئی منٹ پہلے وہاں آ چکی تھی۔ ان باتوں سے عقل رواں ہوتی ہے۔ میری عقل رواں ہونے سے پہلے روانہ ہو گئی ہوتی۔ وہ میری بات کاٹ کے بولی، تم اتنی تیزی کے ساتھ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے تھے کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ میں نے اسے گور کر پوچھا۔ تم نے کون سی چھوٹ دی ہوئی ہے؟ ویرا نے پلٹ کر سوال کر ڈالا۔ وہ اب تک زندہ ہے، یہ سب سے بڑی چھوٹ ہے۔ تمہیں اس کا سراغ ہی نہیں مل رہا تو تم اسے کیا چھوٹ دو گے؟ پچھلی رات بلکہ آج صبح جلال کا فون آنے تک تمہارے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نرمل کہاں رہتا ہے۔ تم بلا وجہ اس سے اتنی لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے۔ ان باتوں کے نتیجے میں راہ کے 2 ایجنٹوں کا سراغ ملا ہے۔ میں نے اس کے چڑچڑے پن سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، کھانے کے بعد ان پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس سوبراج کا کوئی نیا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پہنچو اور کسی طرف سے آنے والی گولی تمہاری خوبصورت کھوپڑی میں ہوادان ایجاد کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے وثوق سے کہا۔ میں جھوٹ اور سچ میں اتنی تمیز کر سکتا ہوں۔ ویرا کو وہ جواب دیتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ایجنٹوں کے پتے ٹھکانے سے لا علمی ظاہر کر کے سوبراج نے ایک مرتبہ مجھے فریب دے دیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی دانست میں اس کے لہجے سے سچائی کی بو آ رہی تھی اور میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر اس نے خود ساری تفصیل اگلی تو میں اپنی غلط اندازے پر خفت محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اور کیا بتایا ہے تمہارے چہیتے نے ان کے بارے میں؟ ویرا نے پوچھا۔
میرے ہوتے ہوئے کسی چہیتے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہاں سلطان شاہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے ہانک لگائی۔ ابھی ڈینی کا ایک نیا چہیتا پیدا ہوا ہے جس کا نام ابراج ہے۔ ویرا نے شوخ لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ میری معلومات کے مطابق وہ 40-45 سال پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ نے اپنی ناک منہ پر زور دیتے ہوئے انکشاف کیا۔ اس وقت یا شاید کچھ دیر بعد صدر کے نیو خان ہوٹل میں راہ کے 2 ایجنٹ موجود ہوں گے۔ میں نے ویرا کو نظر انداز کر کے سلطان شاہ کو بتانا شروع کر دیا۔ ان کے نام حسن اور ذکی ہیں، وہ بھارت سے تازہ وارد ہوئے ہیں۔ شوبراج کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ رقم اور ہتھیاروں کی جستجو میں ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہے۔ نیو خان ہوٹل اور سلطان شاہ چٹکی بجا کر بولا، وہ تو میرے گاؤں والے آدمی کا ہے، میں ابھی پتہ کر لیتا ہوں کہ اس نام کے آدمی وہاں ہیں یا نہیں۔ ویری گڈ، اب کام آسان ہو جائے گا میرے لیے۔ وہ اطلاع دل خوش کن تھی۔ شوبراج کی باتوں میں آ کر انہیں نہتا نہ سمجھ لینا، ویرا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سیکرٹ ایجنٹ کبھی نہتا نہیں ہوتا، چند شعبدے ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے اطمینان دلایا، اس طرح وہ کنگال بھی نہیں ہوں گے۔ کراچی میں مخیر لوگوں کی کمی نہیں ہے، انہوں نے مانگ تانگ کر اپنی ضرورت سے زیادہ رقم بٹور لی ہوگی۔ پرائے ملک کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی گزارے کے لیے بھیک بھی مانگ لے تو کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ جیل سازوں کے ہتھے چڑھنے والے بعض تارکین وطن روزگار نہ ملنے کی صورت میں اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں اور پھر اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سلطان شاہ بولا، وطن واپس لوٹتے ہیں تو اپنی شاندار ملازمت کی کہانیاں سناتے ہیں۔ تم اس تجربے سے کب گزرے ہو؟ ویرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فکر نہ کرو، دونوں ساتھ چلیں گے، میں اندھا بن جاؤں گا، تم گوری ہو، آسانی سے کوڑی بن سکتی ہو۔ سلطان شاہ نے ترکی بترکی جواب دیا، لعنت ہے تم پر، کیسی غلیظ باتیں کرتے ہو۔ ویرا پھریری لے کر بلبلا اٹھی۔ جاؤ، میں نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے کہا، نیو خان ہوٹل کا نمبر دیکھو اور فون کرو۔ ان دونوں کو پنک نہیں ملنی چاہیے کہ ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہے۔ فکر نہ کرو، وہ وہاں ہیں تو ان کا آملیٹ بن جائے گا۔ وہ بائیں آنکھ دبا کر ہنستا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہوٹل کا نمبر سلطان شاہ کی ڈائری میں محفوظ تھا۔ وہ چند ثانیوں میں ڈائری لے کر لوٹ آیا۔ ہوٹل کا نمبر ملتے ہی اس نے چہک کر گاڑی پشتوں میں باتیں شروع کر دی۔ شاید فون اس کے جاننے والے نے ہی اٹھایا تھا۔ اس گفتگو کا ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑ سکا۔ ویرا غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ سلطان شاہ کو احساس تھا کہ 2 افراد اس گفتگو کا نتیجہ جاننے کے لیے بے چین تھے۔ اس نے محض 10 منٹ کی قلیل سی مدت میں اپنی وہ بے تکلفانہ گفتگو ختم کر دی جس کے دوران میں اس کے زندگی سے بھرپور کہے بھی کمرے میں گونجتے رہے تھے۔ وہ دونوں اسی ہوٹل میں ہیں لیکن اس وقت کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے ریسیور رکھتے ہی مسرت امیز آواز میں اعلان کیا، ویری گڈ، اب ہم پوری تیاری کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ اسے وہ جواب دے کر میں ویرا کی طرف گھوما تو حیران رہ گیا۔ وہ تیز نگاہوں سے مسلسل سلطان شاہ کو گورے جا رہی تھی۔ گنے، سلطان شاہ نے نگاہیں چار ہوتے ہی وہ زہریلے لہجے میں بولی، تم ہر وقت بنتے رہتے ہو، اب پتا چلا ہے کہ تم اندر سے کتنے گہرے ہو۔ اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے تم یہ بات فراموش کر بیٹھے تھے کہ میں پشتوں سے خوب واقف ہوں۔ مومن خان سے شی کے لیے ہیروئن کے سارے سودے میں ہی طے کرتی تھی۔ ویرا کے وہ الفاظ سنتے ہی سلطان شاہ کا چہرہ تمتما اٹھا، ہونٹوں کے گوشے کانپنے لگے اور پیشانی پر تیزی سے پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ وہ ویرا سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت میں بس چند لمحوں کے لیے وہاں رکا، پھر سخت ندامت کے عالم میں سر جھکا کر تقریباً دوڑتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ یہ کیا باتیں کر رہا تھا اس سے؟ میں نے حیران ہو کر ویرا سے پوچھا۔ اچانک شرمندہ ہو کر یہاں سے کیوں بھاگا ہے؟ پشتو سیکھ لیتے تو یہ نازک اسباب تمہارے علم میں بھی آ جاتے۔ ویرا نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ کہا۔ اب وہ مجھ سے آنکھ نہیں ملائے گا؟ یعنی تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی؟ میں نے شکایت کی۔ نہیں، اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے جواب دیا۔ یہ میری اور اس کی بات ہے۔ وہ واقعی بھول گیا تھا کہ میں پشتو جانتی ہوں۔ پھر بھی کچھ تو پتا چلے گے موضوع کیا تھا۔ میرے دل میں تجسس جاگ اٹھا۔ یہ 2 مردوں کی باتیں تھیں، دونوں ہی کڑک پٹھان ہیں اور تجرد کے عذاب میں مبتلا ہیں۔
اس کا دوست شاید رنگین مزاج ہے، تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کے درمیان کیسی کھلی کھلی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ شرم کی بات ہے میں نے اسے لتاڑا، تم کو ابتدا ہی میں پشتوں میں اسے ٹوک دینا چاہیے تھا تاکہ وہ وہیں محتاط ہو جاتا۔ میں کیوں ٹوکتی؟ اس نے اپنی آنکھیں مٹکائیں۔ مجھے اس کی زبان سے وہ باتیں سن کر جہاں حیرت ہو رہی تھی وہاں مزہ بھی آ رہا تھا۔ یہ گھر میں ہر وقت بنا رہتا ہے، اندر سے اتنا سیدھا نہیں تھا۔ اب اپنی زبان بند رکھو ورنہ وہ کئی دنوں تک میرے سامنے بھی نہیں آئے گا، میں نے نیچی آواز میں سختی سے کہا۔ ہائے، وہ آنکھ مار کر بولی جیسے وہ خانزادہ نہیں، کوئی لچکیلی دوشیزہ ہو۔ تم کو کیسا جوش آ رہا ہے اس کی حمایت میں، کبھی میرے بارے میں بھی اتنی ہمدردی سے سوچ لیا کرو۔ اچھا اٹھو اور اب اپنے کمرے میں جاؤ، اسے نہ چھیڑنا، میں نے خفگی سے کہا۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر ہوٹل کا پروگرام طے کرنا ہے، تم راہ والوں سے نمٹ لو، پھر دیکھنا کہ میں اس کی زندگی کیسے اجیرن کرتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے ایک ادا سے بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا کیا بک رہا تھا۔ ہاں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، ساری دنیا کے بے تکلف مرد آپس میں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے فضا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، تم نے اس کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ تمہیں ذرا بھی زیب نہیں دیتی۔ وہ میری طرف ہاتھ لہرا کر ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ میں نے ابرار کے ذریعے سلطان شاہ کو بلانے کا ارادہ کیا مگر پھر ملتوی کر دیا۔ اسے خاص طور پر بلانے سے بہتر تھا کہ کھانے کی میز پر سب کے یکجا ہونے کا انتظار کر لیا جائے۔ معمول کے مطابق جمع ہونے کی صورت میں سلطان شاہ کو زیادہ ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور جمود غیر محسوس طریقے پر ختم ہو سکتا تھا۔ ویسے تو صدر شہر کا ایک مشہور اور قدیم علاقہ ہے جس کا ہر حصہ صدر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن تھوڑے سے مشاہدے کے بعد اسے آسانی سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سر فہرست زیب النساء اسٹریٹ اور اس سے ملحقہ گلیوں کا نام رہے گا، جہاں لدی پھندی دکانوں میں قدم رکھتے ہوئے عام خریدار گھبراتا ہے۔ ان دکانوں کے بارے میں تاثر عام ہے کہ ان مہنگی دکانوں میں خریداری صرف عمرا کے بس کی بات ہے۔ عام آدمی قمیض کی خریداری کا ارادہ کر کے ایسی کسی دکان میں چلا جائے تو ان داموں میں ایک بنیان خرید کر باہر آ جائے گا۔ بوہری بازار، فریر روڈ، زینب مارکیٹ وغیرہ عوامی خریداری کے علاقے ہیں جہاں ہر شخص بے خوف و خطر کسی بھی دکان میں گھس کر آزادی سے مول تول کر سکتا ہے۔ سودا نہ بنے تو کسی خریداری کے بغیر باہر آنے میں بھی سبکی نہیں ہوتی۔ تیسرا علاقہ ایمپریس مارکیٹ اور اس کے سامنے والی سڑکوں پر مشتمل ہے۔ یہ صدر کا سب سے سستا علاقہ ہے جہاں شہر کے مضافات سے آنے جانے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ نیو خان ہوٹل ایسی ایک سڑک پر قدرے آگے جا کر واقع تھا۔ اس کے محلے وقوع سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ شہر کے کلب صدر میں واقع ہونے کے باوجود نیو خان ہوٹل بہت سستا ہوگا۔ گھر چھوڑنے سے پہلے ہم نے دونوں ایجنٹوں کو زیر کرنے کے بارے میں دل کھول کر بحث کی تھی۔ اس دوران میں صحیح اندازے قائم کرنے کے لیے سلطان شاہ کو فون پر ایک بار پھر اپنے دوست سے رجوع کرنا پڑا تھا۔ اس بار وہ گفتگو میں بہت محتاط رہا تھا۔ حسن اور زکی کے ناموں سے ٹھہرے ہوئے راہ والوں پر ہاتھ ڈالنے کے 2 ہی طریقے تھے، انہیں نیو خان ہوٹل سے طاقت کے زور پر اٹھا لیا جاتا یا پھر بہلا پھسلا کر وہاں سے نکال لیا جاتا۔ ہوٹل والے کو سلطان شاہ نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ دونوں آدمی مشتبہ اور قانون شکن تھے جن کو پولیس کے بجائے ایک ایجنسی اس کے تعاون سے اٹھانا چاہتی تھی۔ ہوٹل والے کی رائے تھی کہ وہ دونوں بہت صحت مند اور چاقو چوبند تھے، ہر وقت بھرے رہنے والے ہوٹل میں ان پر زبردستی ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ اگر فائرنگ وغیرہ کی نوبت آ جاتی تو وہاں خاصا جانی نقصان ہو سکتا تھا جو ہوٹل کی ساکھ کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔